میاں صاحب دریائے سوات کے اندر آج بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ حکومتی نااہلی ہے، انتظامیہ نااہلی ہے، یا جو سیاح وہاں گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ سیلفی کھنچوانے کے لیے گئے؟ اچھا مجھے علی ایک چیز بتاؤ، ایک سیاح ٹورسٹ ہے اور وہ ٹورزم کے لیے جا رہا ہے، تو بھائی وہ جھک مارنے تو نہیں نہ جا رہا، فوٹو تو اس نے بنوانی ہے۔ ظاہری پہلے تو بات یہ ہے۔ بات یہاں طے کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو اس میں ایک بابا جی ہیں جنہوں نے سٹک ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ ہوا کیا ہے، یہ جس تیزی کے ساتھ دریائے سوات بہتا ہے اس کا ایک خوف ہے، اس کے پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے کہ وہ ہڈیاں توڑ دیتا ہے پتھر کے ساتھ مار مار کے۔ اسے شیطانی دریا بھی کہا جاتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر یہ کوئی سپر مین اور ٹارزن نہیں تھے کہ وہ چھڑی لے کر چلتے چلتے اتنے تیز دریا میں سے گزر کر آگے ٹیلے تک چلے گئے۔ ہوتا کیا ہے کہ گورنمنٹ کی نالائکی کی وجہ سے کاغذوں میں اور فائلوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے، لیکن انہی دریاؤں کے بیڈ پر ایسے سٹالز اور سپاٹس بنوا دیے جاتے ہیں مافیا اور گورنمنٹ کی مبینہ ملی بھگت کے ساتھ، جہاں پر لوگ انٹرٹین کیے جاتے ہیں۔ کوئی وہاں پانی میں پاؤں بھگو کر بیٹھا ہوا، آپ دیکھتے ہیں نارتھ کے علاقے میں۔ اب ان کو سیف نہیں کیا جاتا، سیدھا دریا کے اندر ہی۔ اب یہ جو سپاٹ بتایا جا رہا ہے، جو میری مقامی لوگوں سے وہاں پر اطلاعات کے مطابق رابطے میں، یہ سپاٹ بھی اللیگل سپاٹ ہے۔ لوگ وہاں تک ایکسس اس وجہ سے ہوئی کہ بھائی وہاں پر تو بندے پہلے بیٹھے ہوئے تو یہ بھی چلے گئے۔ اب جب یہ وہاں چلے گئے ہیں، ریلا گئے، ریلا انتہائی، اب ریلا دریائی پانی میں یا سیلابی ریلا جب بھی آتا ہے تو اس کے پہلے انٹیمیشن ہوتی ہے، پتا ہوتا ہے کہ ریلا گزرنا ہے۔ سب سو رہے تھے اور اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ ریسکیو 1122 جو ہے وہ معاونت کے لیے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ لیٹ آیا ہے، اور پھر آ کر بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کرنا کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں چھٹی تھی آج، چھٹی ریسکیو کی چھٹی ہوتی ہے، ان کے یکم محرم ہے مطابق نا، سال کا پہلا دن ان ہے۔ کے مطابق چھٹی تھی آج وہاں، نہیں، ریسکیو دی کیڑی چھٹی ہوتی ہے؟ بھنڈ مار رہے ہیں، سو رہے تھے۔ سو رہے تھے، سارے سب سوئے ہوئے تھے۔ یہ تو شکریہ ادا کریں پاک فوج کا، جن کے آنے کے بعد تھوڑی موبلٹی ہوئی ہے۔ اور یہ وہی کے پی میں بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے پچھلے کئی عرصے سے اپنے گلے پھاڑ لیے ہیں ماتم کر کر کے، اسی یونیفارم کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، وہ یونیفارم ان کا محافظ بنا ہوا ہے۔ سو اٹ از اے میسو فیلئر، جس کو میں ایڈمنسٹریٹو فیلئر کہوں گا کے پی کے گورنمنٹ کا۔ آپ کے پی کے کسی بھی ٹورسٹ سپاٹ پر چلے جائیں، انہوں نے وہ ٹورسٹ پولیس بنائی تھی، where the hell they are؟ کہاں ہے وہ؟ غائب ہے، کہیں نظر چک نہیں مار آ رہے ہیں رہا، نا، بس سیلریاں آ رہی ہیں، ٹورسٹ وہاں پر ہیں اور وہ غائب ہے۔ غائب ہے۔ سو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اٹ از اے میسو فیلئر، اور ہمیں اس کو فیلئر ہی لینا چاہیے۔ جو لوگ میاں صاحب جہاں باک ہوئے ہیں وہاں پہ، کچھ اطلاعات آ رہی ہیں سیالکوٹ سے ہیں، کچھ کی اطلاعات آ رہی ہے مردان سے ہیں، اتنے لوگ ہیں جو ابھی تک ریسکیو کر لیے گئے ہیں، اور کتنے لوگ اچھا، ابھی یہ تک جہاں ریسکیو باک ہو؟ آپریشن تو ابھی ظاہر ہے بہت مشکل میں چلا جائے گا نا، تاریکی ہو گئی ہے، اور جو لوگ دریا کی لہروں کے ساتھ ٹکراتے ہوئے، پتھروں سے ٹکراتے ہوئے کہیں کسی خشکی کے حصے پر پہنچ جائیں گے، وہ تو شاید ان کی باڈیز مل جائیں، یا کوئی زندہ شخص بچنے میں کامیاب ہو گیا اور کہیں سے بے ہوش یا ہوش میں مل گیا تو وہ ایک معجزہ ہوگا۔ لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ بہت بڑا خطرناک چیز ہے۔ 18 سے 20 لوگوں کی گمشدگی کا معاملہ ہے، ان میں سے جو جاں بحق ہونے کا معاملہ ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے بڑی تعداد میں۔ بچنے والے تو گنتی کے 4-5 لوگ بھی نہیں شاید ہوں گے، 3-4 لوگ ہیں۔ اچھا، فیملیز کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ریسکیو کو 20 سے 25 منٹ کے اندر آگاہ کر دیا گیا تھا، لیکن جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں وہ 1.5 گھنٹے بعد وہاں پہنچی ہیں۔ اب یہی تو فیلئر اور کسے کہتے ہیں؟ ضلع انتظامیہ کہاں تھی جی؟ ڈی سی نے کیا کہ یہ ایک مقامی ذمہ دار نے کیا کہہ دی تھی، سیلفی بنوانے گئے تھے، اور فور گاڈ سے خدا کے بندو سیلفی بنوانے ہی وہاں گئے ہیں۔ ظاہری بات ہے، سیلفی بنوانے گئے ہیں وہاں پہ اور کوئی، یہ ہوتی ہے بلیم شفٹنگ، اور یہ ان کا اپنا قصور تھا، وہ مر گئے بیچارے، کوئی زخمی ہوں گے، کوئی کسی حال میں ہوں گے، کوئی ٹراما میں ہوں گے، انہوں نے تو آ کے نہیں نگیٹ کرنا کہ نہیں جناب ایسا نہیں تھا، ہم تو وہاں پر اس وجہ سے گئے تھے کہ وہاں پہ سپاٹ تھا۔ سو اٹ از اے بلیم گیم، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ علی امین گنڈا پور علی سی امین ایم کے پی کے، گنڈا صاحب ان کے لیے ان کو آج نا وہ تصویریں شیئر کریں پاک فوج کی، جو وہاں پر کے پی کے ٹورسٹوں کو محفوظ کرنے میں اپنی جو ہے محنت کر رہے ہیں۔ ان کو بتائیں کہ جناب دے آر یور سیویئرز، آپ نے عوام کو
دریاؤں کی لہروں کے سامنے پھینک دیا ہوا ہے آپ کی بد انتظامی نے. یہ بچا رہے ہیں. say thanks to them. یہ سب ان لوگوں کے لیے پیغام جو پاکستانی آرمی کے خلاف ایسی مطلب بکواسیات یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آج وہی پاک آرمی انہی کے آج خزانوں کو نہیں, بچا ابھی بھی انڈیا کے مقابلہ کس نے کیا؟ بنیان مرصوص کیا تھی؟ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جیسے انڈیا کا خطرہ ٹلا تو میں نے وہ پوسٹیں دیکھی ان گناہگار آنکھوں نے کہ لو بھائی انڈیا سے نبٹ لیے, اب آجو اپنے اپنے کام پر واپس. شیم آن یو یار, شیم آن یو. یہ وہی لوگ ہیں کہ جب گورنمنٹ تھی نا پی ٹی آئی کی, تو پی ٹی آئی کی بد انتظامیوں کے نتیجے میں ان کو منہ چھپاتے پھرتے ہوتے تھے. ان کو تو دعا دینی چاہیے نون لیگ کو, ان کو دعا دینی چاہیے جنہوں نے دھکا دکا لگا کے خان کی گورنمنٹ گرا دی اور ان کو شہید کر دیا, سیاسی شہید بنا دیا. یہ سیاسی شہید نہ ہوئے ہوتے تو یہ یخ تھو کر رہے ہونے تھے.